انسانوں کی دنیا میں جو جھگڑے چل رہے ہیں وہ کس بات کے اوپر ہیں؟ ہر انسان دوسرے سے جھگڑتا ہے، اختلاف کرتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اور ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں۔ حق کے بارے میں لوگ سب سے زیادہ جھگڑتے ہیں۔ کوئی بات کریں، ایک بندہ کہتا ہے جی میں حق کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے نہیں آپ چپ کریں، میں حق کہہ رہا ہوں، تیسرا کہتا ہے تم دونوں چپ کرو، میں حق کہہ رہا ہوں۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ بھی جھگڑا ہے۔ قرآن پاک اس کے اندر بھی رہنمائی دیتا ہے۔ لوگ خالق کے کائنات کو نہیں مانتے، بہت بڑی تعداد میں لوگ خدا کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں ہم بڑے کامل لوگ ہیں۔ تو جو نامکمل ہے، تو کامل ہے، جس نے تجھے بنایا ہے وہ کامل نہیں ہے۔ اس بحث کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کدھر ہے خدا، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ پہلو بھی ہے۔ پھر وہ لوگ جو مشرک اقوام ہے کہ کائنات کی جو موجودات ہیں ان کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں، سورج کو، چاند کو، تاروں کو، جانوروں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، پودوں کو، درختوں کو، یعنی کوئی چیز ایسی چھوڑی نہیں انسان نے کہ جس کو اس نے خدا بنایا نہ ہو، اور اکثر جگہ خود بھی خدا بن بیٹھا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو قرآن پاک زیر بحث لا کر کہتا ہے کہ ان سارے مسائل کا حل اس کتاب کے اندر ہے۔ لیکن یہ کس صورت میں ہوگا؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے۔ ہمارے ہاں قرآن فہمی کا رواج ہی نہیں ہے۔ ساری کتابیں ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں، کالجز میں سمجھ کے پڑھتے ہیں، فزکس بھی سمجھ کے پڑھتے ہیں، کیمسٹری بھی سمجھ کے پڑھتے ہیں، انگلش بھی سمجھ کے پڑھتے ہیں، میتھمیٹکس بھی سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اس کو بے سمجھے پڑھتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آج میں نے 3 پارے پڑھ لیے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی بڑی حماقت آپ کرتے ہیں تو کبھی سوچا نہیں آپ نے اس کے بارے میں؟ یہ چیز آپ نے لی کہاں سے ہے؟ لہذا جو شخص اس کتاب سے منہ موڑے گا نقصان اٹھائے گا، کیونکہ یہ کتاب اللہ پاک نے بڑے دعوے کے ساتھ بھیجی ہوئی ہے اور چیلنج کرتا اللہ اس جیسی کو کتاب لاؤ